بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ پناہ گاہ کی تلاش، ہجرت حبشہ۔ جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہنے لگے۔ قریش کی ہر حد سے متجاوز دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ تلاش کرنی ہوگی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خود بھی ان مصائب سے عاجز آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ انہیں کسی اور ملک جانے کی اجازت مل جائے، مگر کسی دوسرے ملک جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ سرزمین عرب میں اس وقت قریب ترین شہر یثرب تھا، جہاں بنو ہاشم کی رشتہ داری بھی تھی، مگر یثرب کے عرب قبائل اوس اور خزرج ایک تو خود مشرک اور بت پرست تھے، دوسرے وہ قریش مکہ سے تعلقات بگاڑنا پسند نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ان کے اندرونی دشمن یہودی انہیں نیچا دکھانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ مکہ کے مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پسند نہیں کر سکتے تھے۔ یثرب میں پناہ لینا اس لحاظ سے بھی غیر مناسب تھا کہ ان ایام میں حجاز کا یہ علاقہ انتہائی خون ریز جنگوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ صرف قریش تھے جنہوں نے اپنا دامن بچا کر رکھا تھا، ورنہ یثرب اور اس کے چاروں طرف معرکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ اوس اور خزرج کے ذیلی قبائل بار بار آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے یہود بھی جنگوں کے اس سلسلے کو ہوا دے رہے تھے اور پوری طاقت سے اس میں شریک تھے۔ جنگوں کا یہ سلسلہ حرب سمیر سے شروع ہوا تھا اور پھر یکے بعد دیگرے یوم السرارہ، حرب فارع، حرب حاطب، یوم الربیع، یوم البقیع اور یوم الفجار کے مارکے پیش آتے چلے گئے۔ اب ہر گھر مقتولوں کا وارث تھا اور ہر سینے میں انتقام کی آگ تھی۔ ایسے لوگ دوسروں کے معاملات حل کرنے میں کیا دلچسپی لے سکتے تھے؟ دوسرا قریبی ملک جنوب کی طرف یمن تھا، مگر وہاں سبا اور حمار کی سیادت کا زمانہ کب کا گزر چکا تھا، اور اب 3 عشروں سے وہاں اہل فارس کا سکہ چل رہا تھا، جن کی نحوست، تعصب اور مفاد پرستی کو دیکھتے ہوئے کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسے میں مغرب کی سمت بر اعظم افریقہ کا ساحلی ملک حبشہ ایک ایسا گوشہ نظر آتا تھا جہاں تشدد زدہ اور مجبور مسلمان پناہ لے سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ سرزمین بالکل اجنبی تھی اور وہاں کی حکومت اور رعایا کے عیسائی ہونے کے پیش نظر یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہاں اسلام کی حمایت و سرپرستی کی جائے گی، مگر وہاں کے موجودہ بادشاہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات مل چکی تھیں کہ وہ انصاف پسند آدمی ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ حبشہ بحیرہ احمر کے پار ہونے کی وجہ سے عرب کے دیگر شہروں کی بنسبت قریش مکہ کی دسترس سے بعید اور ان کی کسی عسکری کارروائی سے بالکل محفوظ تھا، تاہم وہاں جانے کا راستہ معروف تھا، کیونکہ عرب تاجر ایک مدت دراز سے جدہ کے ساحل سے کشتیوں پر سامان لاد کر حبشہ جاتے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ حبشہ اسلام کی تبلیغ اور نفاذ کا مرکز نہیں بن سکتا،
اس کے باوجود وقت کی نزاکت اور حالات کے دباؤ کا تقاضا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں پر قابو حاصل نہ ہو اور وہاں ضرورت کے وقت کوئی بھی مسلمان جا کر پناہ لے سکے۔ ہجرت حبشہ اولی رجب 5 نبوی۔ ان پہلوؤں کے پیش نظر آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے تحت نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے چند گھرانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے حبشہ جانے کے لیے کمر باندھ لی۔ مہاجرین میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضرت ابو سلمہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ، حضرت عامر بن ربیعہ، ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حسمہ، ام عبداللہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت مصعب بن عمیر، ابو صبرہ بن ابی روحم، سہیل بن بیضہ اور ابو حاتب بن عمرو شامل تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہاجرین حبشہ میں فقط مسکین اور کمزور قسم کے مسلمان شامل تھے، مگر دیکھا جائے تو ان میں ہر طبقے کے افراد نظر آئیں گے۔ ان میں عثمان بن عفان بھی تھے جو مکہ کے عمرہ اور شرفا میں شمار ہوتے تھے۔ ان میں زبیر بن عوام بھی تھے جن کی جرت ضرب المثل تھی۔ دوسری طرف حضرت بلال اور عمار بن یاسر جیسے مسلمان جو سب سے زیادہ مصائب کا شکار تھے ان مہاجرین میں دکھائی نہیں دیتے۔ ممکن ہے وہ اس قدر عاجز ہوں کہ ان کے لیے مکہ سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تکالیف سہنے میں ہی خوشی ملتی ہو۔ ہجرت کے لیے یہ ترتیب طے کی گئی تھی کہ ایک وقت مقررہ پر سب لوگ ایک ایک دو دو کی تعداد میں مکہ سے نکلیں گے اور کسی دور دراز جگہ پر جمع ہوں گے تاکہ اہل مکہ عین وقت پر چوکنا نہ ہو سکیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب کی گفتگو۔ مہاجرین میں سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سامان باندھ کر اونٹ پر مکہ سے نکلے ہی تھے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی نہایت ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں مسلمان بنو عدی کے ایک دلیر نوجوان عمر بن خطاب سے سہمے رہتے تھے جسے اللہ نے سمجھ بوجھ اور غیرت و شرافت سے نوازا تھا، مگر اسلام کی حقانیت ابھی تک اس پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ہم وطن اپنے قدیم دین پر واپس آ جائیں۔ قسمت کی بات کہ اس وقت غیر متوقع طور پر عمر بن خطاب کی اس سمت آمد ہو گئی، اور جب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان سمیت اونٹ پر سوار دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتی تھیں، عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلاف نہایت شدید تھے، مگر اس موقع پر اللہ کی بندی نے گول مول بات کرنے کی بجائے بے خوف ہو کر کہا، تم لوگ ہمیں ہمارے دین کی وجہ سے ستاتے ہو، بس ہم اللہ کی زمین پر کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ نامعلوم یہ الفاظ کس درد دل سے ادا کیے گئے تھے
کہ انہیں سن کر عمر بن خطاب کا دل پسیج گیا۔ چہرے پر ندامت اور رقت کے آثار واضح ہو گئے۔ منہ سے فقط اتنا نکلا، اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چل دیے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا گھر بار چھوڑ جانا عمر بن خطاب کے لیے حسرت ناک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گمسم رہ گئیں۔ اتنے میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ اہلیہ نے فوراً کہا، ابھی عمر یہاں سے ہو کر گئے ہیں، کاش آپ دیکھتے کہ ان کے چہرے پر کیسی حسرت تھی۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر بولے، کیا تمہیں اس کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے؟ اہلیہ نے کہا، ہاں۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ لے آئے تب تک خطاب کا بیٹا بھی اسلام نہ لائے گا۔ حبشہ میں پناہ۔ آخر مہاجرین کچھ پیدل اور کچھ سوار مکہ سے روانہ ہوئے اور بحیرہ احمر کے ساحل پر جا پہنچے۔ خوش قسمتی سے 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے نصف دینار کرایہ لے کر انہیں سوار کر لیا۔ قریش کو ذرا تاخیر سے مسلمانوں کے نکلنے کی خبر ہو گئی۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے ساحل تک آئے، مگر اس سے پہلے کشتیاں جا چکی تھیں۔ اس طرح مسلمان حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے ان پردیسیوں کو بڑی عزت سے اپنے ہاں ٹھہرایا، اور یہ لوگ افریقہ کے اس انتہائی گرم اور غیر متمدن علاقے میں مکہ کی بنسبت بہت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے وطن مسلمانوں کی فکر ستاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی پریشان تھے کہ ان کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر راستوں پر نکل کر آنے جانے والوں سے ان کی خیر خبر پوچھا کرتے تھے۔ آخر افریقہ سے آنے والی کسی عورت نے ان کی خیریت سے آگاہ کیا اور کہا، میں نے آپ کی بیٹی کو سواری پر بیٹھے اور داماد کو سواری کی لگام پکڑے دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی کہ ان کی لخت جگر اور داماد زندہ سلامت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو۔ بلا شبہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد ماں اہل و عیال ہجرت کرنے والے پہلے فرد ہیں۔ صحابہ کو صبر و استقلال کا حکم۔ اس دوران پیچھے رہ جانے والے صحابہ پر کفار مکہ کے مظالم کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ مقابلے میں صحابہ کرام نے بھی صبر و تحمل کی حد کر دی۔ وہ چاہتے تو بعض مواقع پر جواب میں ہاتھ اٹھا سکتے تھے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک رکھا تھا۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی ایک دن کہہ اٹھے، اللہ کے رسول، ہم مشرک تھے تو عزت دار تھے، ایمان لائے تو بے بس اور مسکین بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے، اس لیے لڑائی مت کرنا۔ اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اس کم طاقت کے ساتھ 2-4 وقتی کارروائیاں تو ہو سکتی تھیں، مگر غلبہ ممکن نہ تھا۔ اس کا نتیجہ دشمن کے اشتعال اور اپنے مصائب میں اضافے کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔ اسلام کے نئے مددگار۔ اسلام کے نام لیوا کم تھے۔ ابھی تک یہ دین قسمہ پرسی کے عالم میں تھا، مگر اللہ نے اپنے دین کے مددگار پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب، جو 44-45 سال کے شہزور جوان اور زبردست سپاہیانہ اوصاف کے مالک تھے،
نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے شمشیر بکف ہو گئے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن ابو جہل نے صفا پہاڑی پر سب شہریوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بری طرح توہین کی اور گالیاں دیں۔ ایک انتہائی شریف آدمی کی سرعام بے عزتی کا یہ منظر اتنا کربناک تھا کہ خود دیکھنے والے بھی اپنے دلوں میں درد کی ٹیسیں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حمزہ بن عبد المطلب اس دن اپنے مشغلے کے مطابق شکار اور تیر اندازی کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت نے انہیں دیکھا تو کہہ اٹھی، ابو عمارہ، آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت ہی تکلیف پہنچائی، گالیاں دیں اور بہت کچھ کہا۔ یہ سنتے ہی حمزہ بن عبد المطلب بےتاب ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا وہ صفا و مروہ کے درمیان قریش کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جاتے ہی اپنی کمان کاندھے سے اتاری اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سر سے بلند کرتے ہوئے پورے زور سے ابو جہل کی کھوپڑی پر دے مارا۔ ابو جہل کا سر لہو لہان ہو گیا۔ قریش نے طنز کرتے ہوئے کہا، اے ابو عمارہ، تم تو ایسے نادان نہ تھے، کیا تم بھی ایمان لے آئے ہو؟ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، حق کی گواہی دے کر اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہونے کا یا گھٹ کر رہ جانے کا۔ حضرت حمزہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا سچا ہے۔ وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر بولے، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے سچا دین لائے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے قریش کو خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ تو تھی کمان کی مار، آئندہ چلے گی تلوار۔ سرداران قریش پر ایک ہیبت چھا گئی۔ انہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ ایسے دلیر لوگوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کو دبانا مشکل ہوتا جائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، ذی الحجہ 5 نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی اس قدر دشمنی اور ایذا رسانی کے باوجود ان کے ایسے افراد کی ہدایت کی خصوصیت سے آرزو رکھتے تھے جن میں حق شناسی، صداقت کے لیے قربانی اور قیادت کی غیر معمولی صلاحیتیں نظر آتی تھیں، چاہے وہ ابھی اسلام کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچ رہی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی اور کشادہ دلی تھی کہ آپ ایسے افراد کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ قریش کے 2 آدمیوں میں آپ کو غیر معمولی قائدانہ اوصاف نظر آتے تھے۔ ایک حد درجہ ضدی اور عیار شخص عمرو بن ہشام ابو جہل تھا، جو آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نت نئے منصوبے بناتا تھا۔ دوسری شخصیت انتہائی بہادر اور جرار تھی۔ یہ 28 سالہ جیالے نوجوان عمر بن خطاب تھے۔ دلیری اور سپاہگری میں بے مثال اور ہمت و بے باکی میں یکتا تھے۔ 1-2 واقعات ایسے پیش آ چکے تھے جن سے ان کا دل کسی نہ کسی حد تک اسلام کی سچائی کو محسوس کر چکا تھا۔ سن کامیابی کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے سے چند دن پہلے وہ حرم کے صحن میں سو رہے تھے کہ کسی شخص نے آ کر ایک بت کے سامنے جانور قربان کیا۔ اتنے میں ایک نہایت زوردار آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، یا جلیح، امر نجیح، رجل فصیح، یقول لا الہ الا اللہ۔ اے جلیح، سن کامیابی کی بات،
ایک فصیح و بلیغ آدمی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت عمر کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آواز لگانے والے کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا۔ حضرت عمر چھپ کر تلاوت نبوی سنتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے ہوئے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر چھپ کر سننے لگے۔ قرآن مجید کے صوتی اور معنوی حسن نے ان کے دل کو موہ لیا۔ دل میں کہنے لگے یہ تو واقعی شاعر ہیں۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ میرے دل کی بات انہیں کیسے پتہ چل گئی۔ سوچنے لگے یہ تو جادوگر ہیں۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ حضرت عمر کے دل میں اسلام کی صداقت کا بیج اسی دن پڑ گیا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش میں بڑی بے چینی پھیل گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اسلام کو یکدم حرف غلط کی طرح مٹا دیں۔ ادھر جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما۔ ادھر قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ ابو جہل کے بھڑکانے پر قریش کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ انہوں نے تلوار سنبھالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ انحام رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کے پیچھے جا رہا ہوں جو قریش کے دانش مندوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہماری جمعیت کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے لوگ تمہیں کہاں چھوڑیں گے؟ مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے۔ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا دیکھ کر نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ذہن بدلنے کے لیے ان کی غیرت پر چوٹ کی اور کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ بہن نے پوچھا، کون؟ جواب دیا، عمر۔ یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی سے ایک کوٹری میں چھپا دیا۔ پھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں بولے، ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ عمر نے گرج کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عمر بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے دوسرے دین میں ملے تو کیا کریں؟ یہ سنتے ہی عمر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، انہیں نیچے گرا کر بری طرح مارا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے شوہر سے
ہٹانے کی کوشش کی تو انہیں اتنے زور کا تماچا مارا کہ ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولی، خطاب کے بیٹے، تم جو جی چاہے کر لو، مگر میں تو اسلام لا چکی ہوں۔ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بہن کے یہ جملے سن کر اور اسے لہو لہان دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیجنے لگا، غصہ اتر گیا اور وہ وہیں چارپائی پر ڈھہ کر پوچھنے لگے، لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، جبکہ اس کتاب کو صرف پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا تو جسم کی کثافت کے ساتھ دل کا میل کچیل بھی بہہ گیا۔ اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو انہی دنوں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات پڑھتے گئے اور دل میں ایمان کی روشنی اترتی گئی۔ آخر بیتاب ہو کر بولے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک کوٹری میں چھپے تھے، باہر نکل آئے اور بولے، عمر مبارک ہو، جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے صفا پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 39 صحابہ کرام کے ساتھ، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں مشغول تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت حمزہ نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک ارادہ ہوا تو بہتر، ورنہ ہم اسے اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں جھنجھوڑ کر کہا، اے عمر، کیا تم اللہ کی طرف سے ذلت اور عذاب آنے سے پہلے باز نہیں آؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، الہی اس کے ذریعے دین کو عزت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب رہا نہ گیا، بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سب مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی ہر گلی میں آواز گونج گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی صبح مسجد الحرام میں جا کر کفار کے سامنے اپنے اسلام کا برملا اعلان کیا۔ کفار ان پر جھپٹ پڑے، یہ اکیلے ان سے لڑتے رہے، دیر تک جھگڑا ہوتا رہا، آخر کفار مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر سے پورے مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر بن خطاب کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی۔ ہم ان کے اسلام لانے سے پہلے کعبے کے پاس آزادانہ نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے قریش سے لڑائی کی اور کعبے کے پاس نماز ادا کی۔ ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا